إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحمان ہے، کسی جان کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی نفس کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تکلیف نہیں دے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جتنی اس نے برائی کی ہے، گناہ کیا ہے، سیاکاری کی ہے، غلط کاری کی ہے، اتنی ہی اسے سزا آئے گی، اتنی ہی اس کو سزا ملے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں بنایا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ اللہ اگر ہم سے بھول کے غلطی کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اللہ اس کی پکڑ نہ کرنا۔ اللہ کو غلطی کوتاہی اس بھول کی وجہ سے، تو اللہ ہمیں اس کی پکڑ نہ کرنا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح آپ نے پہلے لوگوں پہ اوپر بوجھ ڈالے، جتنی ہمیں طاقت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ ہمیں بغیر بوجھ کے آسانیوں سے کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ہمارے اوپر اتنا بھی بوجھ نہ رکھنا یا اٹھانا ہم سے جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اللہ پھر بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، پھر بھی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے ارادے سے یا بغیر ارادے سے، اللہ آپ کے سوا کوئی جانتا نہیں، تو اللہ ہمارے اس گناہ پہ اللہ بخشش کی لکیر پھیر دے۔ ورحمنا، اللہ دنیا میں بھی بڑے بڑے رحم دل انسان موجود ہیں، لیکن آپ جیسا رحم کرنے والا مہربان کوئی نہیں۔ الرحمن الرحیم ذات جو ہے وہ صرف اللہ آپ کی ذات ہے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ انت مولانا، اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہے، آپ ہی ہمارے داتا ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہیں، آپ ہی خزانوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ اگر کسی سے مقابلہ ہو جائے، کسی کے ساتھ سامنا ہو جائے، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ ہمارا حاسد ہو، چاہے وہ ہمارا دشمن ہو، ہمارا کوئی بدخواہ ہو، اللہ اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور بسد قابل احترام میری ماؤں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ذوالحجہ کے آخری ایام گزر رہے ہیں، پھر زندگی نے پتہ نہیں ساتھ دینا یا نہیں دینا، پھر یہ مہینہ آئے یا نہ آئے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی وبا ہے جس کا نام مہنگائی ہے۔ بعض دوست سمجھتے ہیں صرف پاکستان میں ہے، جو دوست باہر سے آتے ہیں عرب سے یا کسی اور ملک سے، تو ان کی زبان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی ہر جگہ موجود ہے۔ ہمیں اس لیے مہنگائی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں، اتنی آمدن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں
تھوڑی بھی مہنگائی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہاں اس لیے مہنگائی کم محسوس اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں آمدن جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس حساب سے ان کے خرچے بھی ہیں، تو بہرحال پھر بھی ان کا معاملہ چل جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے جو دوست حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں ان کو مہنگائی بہت زیادہ لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کرنسی ہے وہ بہت ہلکی ہے، ہم اتنی رقم شاپر بھر کے دیتے ہیں تو جواباً وہ ہمیں تھوڑی سی رقم دیتی ہے۔ اس لیے ہماری کمائی جو ہے ان کے رقم کے مقابلے میں، ریال کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے، جس کی وجہ سے وہاں ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں تو ضرب دیتے ہیں تو ہمیں بڑی وہ مہنگائی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر وہ دوست جو عرب کے اندر کمائی کرتے ہیں، ریال کماتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا وہ بے دھڑک خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آمدن بھی ریالوں میں ہے۔ ان کے حساب سے ان کو خوراک، کھانا پینا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنا بوجھ اور مہنگائی محسوس نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں عرب کے اندر امیر اور غریب کا دسترخوان میں اتنا فرق نہیں ہے، یعنی وہاں امیر کے دسترخوان میں بھی وہ نعمتیں موجود ہیں اور امیر کے دسترخوان میں بھی موجود ہیں، لیکن پاکستان کے اندر امیر اور غریب کے دسترخوان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک مطالبہ کیا تھا دسترخوان کا، جس کے اوپر مختلف قسم کے انواع کے کھانے اور کھانے پینے کی چیزیں ہو۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی تھی جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہنگائی کے دور میں ہر آدمی کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور اس پریشانی سے بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر بیماریاں جو ہیں وہ ٹینشن سے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں بیماریوں کی شرح کم کیوں ہے؟ ان کی ٹینشنیں کم ہیں، خاص کر کے ہمارے یہاں یہ شوگر کا مرض ہے، یہ ہے ٹینشن کا نام ہے۔ اس کو طب یونانی میں پرانے بزرگ جانتے ہیں کہ حکمت کے اندر جو دیسی دوائیاں ہیں وہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ فیک بیماری ہے، جھوٹی بیماری ہے، حالانکہ یہ مرض موجود ہے، آدمی اس سے بیمار ہو رہے ہیں، گردے پھیر ہو رہے ہیں، فالج ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، بیماری موجود ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بیماری ٹینشن سے ہے۔ آدمی خوشحال ہو، صحت مند ہو، اچھی خوراک ہو تو اللہ کی رحمت سے کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، اس کو خوراک اچھی ملتی ہے، اس کو توانائی ملتی ہے، اللہ کی اس کے اوپر خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر دیکھیں بہت سے حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کم از کم جو لوگ سرکاری کھاتے میں گئے ہیں وہ بھی 12-13 لاکھ روپے کا ہے۔ مزدور آدمی، تنخواہ دار آدمی تو کے پاس اتنی بچت نہیں کہ وہ اتنی رقم لگا کے اللہ کے گھر جا سکے یا حج عمرہ کر سکے۔ جن کو اللہ نے مال کثیر دیا، یہ میرے رب کی عطا ہے، آپ کے رب کی عطا ہے، وہ پرائیویٹ بڑے بڑے مہنگے پیکج، مجھے کل ایک دوست بتا رہا تھا کہ ہمارے کو عزیز ہے وہ 30 لاکھ کے پیکج میں گئے، یعنی ایک آدمی کا 30 لاکھ ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ بہرحال مجھے اس نے 30 آج صاحب نے میرے علم میں اضافہ کیا کہ ایک آدمی 12-13 لاکھ میں بیت اللہ جا رہا ہے اور ایک آدمی 30 یا 40 لاکھ روپیہ لگا کے جا رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، کھانا پینا ڈال کے یہاں وہ کھجوریں خریدے گا یا وہ نصف کروڑ تو بن گیا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی اتنی سخت نہیں رکھتا، جس طرح یہ میری انگلیاں ہیں یا آپ کی انگلی ہے، پانچوں انگلیاں ایک جیسا نہیں ہے۔ آپ کے بھائی ہیں یا میرے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، میری بہنیں ہیں، سب کے نصیب ایک جیسا نہیں ہے۔ ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، یعنی ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی برتن میں پلے پلے، ایک ہی چارپائی پہ بیڈ پہ جوان ہوئے، نصیب سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ ضروری نہیں کہ سارے بھائی امیر ہوں، ساری بہنیں امیر نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس میں ایک حکمت ہے۔ میں ابھی خطبہ جمعہ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اولاد کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، ماں باپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، بہن بھائیوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ اسی وقت لگتی ہے نا جب بہن بھائی غریب ہوتے، مستحق ہوتے۔ تو اس حدیث سے پتہ چل گیا
کہ سارے بھائی امیر نہیں ہو سکتے، ساری بہنیں امیر نہیں ہو سکتی. میری اولاد ہے یا آپ کی اولاد ہے، اور جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے. اس وقت پاکستان کے اندر، دنیا کا تو شاید آپ کے علم میں ہو، میرے علم میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 40 سے 45% جوڑے اس وقت بے اولاد ہیں. اور ممکن ہے کہ میرا یہ محتاط اندازہ ہے، خوبصورت جوڑے ہیں، مال کثیر ہے، بلڈنگیں خوبصورت ہیں، اولاد نہیں ہے. اللہ اکبر. تو پتہ چلا یہ میرے رب کی عطا ہے. کئی دوستوں نے شادیاں بھی کی ہیں، دوسری تیسری چوتھی، اللہ کے فیصلے اولاد پھر بھی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تو یہ رزق کی چابی بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے میں امیر ہوں اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے، یا علم کی وجہ سے، آپ ایک بات یاد رکھنا، میری بھی تقریباً عمر 50 سے اباب ہو چکی ہے، 57-58 سال. علم اور دولت کٹھی قسمت والوں کے پاس ہوتی ہے. دولت ہے تو علم نہیں، علم ہے تو دولت نہیں. یہ بات یاد رکھنا. دو چیزیں کٹھی ہو جائیں تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم انتہا کا ہے. آپ جیسی شان والا کوئی نہیں، آپ جیسے رتبے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ نے مال کی کمی رکھی. اور اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یار غار ثانی اسنین کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جناب ابو بکر، حالانکہ اور بھی امیر موجود تھے، حضرت عثمان غنی داماد تھے، بڑے امیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے امیر ہو گئے تھے، حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امیر آدمی ہو چکے تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس طرح خرچ کرتے جس طرح اپنا مال خرچ کرتے. آپ اندازہ فرما لو کہ جناب صدیق اکبر کا مال اس طرح خرچ کرتے جس طرح اپنا مال خرچ کرتے. کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں آتا. میں نے گزشتہ ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل بھی کئی سوشل میڈیا کے اوپر دوستوں نے شیئر کیا ہے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین میں روئے زمین کے اندر سب سے امیر صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آج بھی ان کا بینک کے اندر ان کے نام کا اکاؤنٹ ہے جس کو سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے. اور وہاں شاید جو کوئی دوستوں وہاں ٹھہرے بھی ہوں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک ہوٹل ہے فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑا انہوں نے اس ہوٹل، بڑا شاندار وہ ہوٹل ہے اور بڑا مہنگا ہوٹل ہے. کہتے ہیں کہ اس ہوٹل کے ماتھے کے اوپر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے. 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، بڑے بڑے امیر صحابہ بھی ہوں گے، لیکن اس وقت روئے زمین کے اوپر اگر کسی کے مال کا صدقہ جاریہ ایصال ثواب چل رہا ہے وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں ان کے مال کی، اس کنویں کی، اس باغ کی، اس ہوٹل کی، ان کی پراپرٹی کی جتنی وہ کمائی ہو رہی ہے وہ حرمین شریفین کے اوپر خرچ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ مال دے تو اس طرح کا مال دے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، حسد نہ کیا کرو، رشک کیا کرو. حسد کرنا جائز نہیں، رشک کرنا جائز ہے. تو اس لیے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن دوستوں کے پاس مال ہے وہ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، بعض دوست ہر جمعے بھی چلے جاتے ہیں، بعض ہر مہینے بھی چلے جاتے ہیں، بعض ہر سال بھی چلے جاتے ہیں. یہ میرے رب کی عطا ہے. اس میں علم اور ہنر کی بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. بڑے بڑے علموں والے بھوکے اس دنیا سے چلے گئے اور بڑے بڑے ہنروں والے وہ بھوکے روٹی کو ترستے ہوئے دنیا سے چلے گئے. اس کی حکمتیں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. دنیا کے اندر جتنے انسان موجود ہیں اس وقت اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس لیے آقا نے فرمایا نا، حج اس پہ فرض ہے جس کے پاس مال ہے، زاد راہ ہے. زاد راہ کی تعریف کہ اپنے گھر والوں کے اخراجات کے علاوہ زائد رقم موجود ہے، اس کو زاد راہ کہتے ہیں. اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اس کے علاوہ جتنے مرضی کر لے کوئی منع نہیں. عمرے کے بارے میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرے بار بار کیا کرو، یہ فقر دور کرتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے.
بعض ہمارے معاشرے کے ایک بات آپ بڑی سنتے ہوں گے، میں بھی سنتا ہوں، یار وہ حج پہ بڑا چلا جاتا ہے، کسی غریب کی لڑکی کا شادی کر دے، کسی کو مکان لے کر دے دے۔ یہ باتیں بظاہر تو ٹھیک لگتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ اس لیے فرضیت سے کسی کو آپ روک نہیں سکتے۔ اس طرح قربانی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دیا، کیونکہ یار قربانی نہ کر، گوشت ہی سارا سال کھاتے ہی رہتے ہیں نا، کسی کا فائدہ کر دے، نہیں۔ اگر قربانی اس کے اوپر استطاعت ہے تو قربانی ضروری ہے اس کے لیے، اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہ 50,000 یا لاکھ روپیہ قربانی کا رکھا ہے، اللہ نے اس کے اوپر قربانی رکھی ہے، وہ رقم کسی اور جگہ پہ خرچ کر دے تو قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اسلام نے کچھ اصول رکھے ہیں، کچھ قانون رکھے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے تسلی بھی دے دی، فرمایا میں نے کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں، رقم لگانے کی ضرورت نہیں، مال لگانے کی ضرورت نہیں، خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسٹرگل اور محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انرجی ضائع کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ انرجی ضائع کرنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کی امت کے لیے کچھ اعمال ایسے رکھے ہیں، فرمایا وہ بندہ اعمال کر لے اللہ اسے حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ آگے وہ حدیث آ رہی ہے جو میں بھی آپ کو بیان کروں گا، جہاد کا بھی ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے گا، حج کا بھی ثواب ملے گا، عمرے کا بھی ثواب ملے گا، روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ نے تو دین میں بڑی وسعت رکھ دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنائی، اس میں امیر بھی شامل ہے، اس میں غریب بھی شامل ہے۔ اگر ایک امیر آدمی اس پہ عمل کر لیتا ہے اس کو تو ڈبل ثواب مل گیا، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، متوسط طبقہ ہے، تو وہ اس پہ عمل کرے گا اللہ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے دین کے اندر، دین مصطفیٰ کے اندر ایسے اعمال رکھے ہیں۔ حج تو ایک مخصوص دن آتا ہے نا، 8 سے لے کر 12 ذوالحجہ تک یا 13 ذوالحجہ تک، 5 دن یا 6 دن، اور اس کے لیے مہینہ بھی خاص ہے، دن بھی خاص ہے، وقت بھی خاص ہے، اور اس کے لیے شہر بھی خاص ہے، وہ مکہ ہے، مکہ کے علاوہ کہیں اور جگہ حج عمرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو عمل میں نے اپنے محبوب کے لیے، آپ محبوب کی امت کے لیے رکھے، وہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، اللہ فرماتے ہیں آپ کا امتی وہ عمل کر لے میں اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرماؤں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام۔ بات تو اجر کی ہے نا، ثواب لینا نا۔ ایک آدمی محنت بھی کرتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں، نمود و نمائش ہے، ریاکاری ہے، لوگ مجھے حاجی کہیں، حجاج کہیں، کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ وہ گیا سیر کر کے واپس آ گیا، یا حرام کی کمائی پہ گیا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، بہنوں کا حق کھاتا ہے، اولاد کا حق کھا گیا، بھائیوں کا حق کھا گیا، پارٹنر کا کھا گیا، ہمسائے کا کھا گیا، چوری کی، ڈاکہ کیا، ظلم کی، زیادتی کی، جتنا مرضی چاہے۔ صاحب کہہ رہے 40 لاکھ، میں کہتا ہوں کروڑ کا بھی لے کر چلا جائے اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو عمل فرمایا ہے، فرمایا اگر خلوص نیت سے کر لے، آپ کے امتی میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی امت کے لیے یہ اعزاز حاصل نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے اعزاز رکھا ہے۔ فرمایا آپ کا امتی یہ عمل کر لے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس میں حدیث کے اندر صحیح ستہ سے لے کر بخاری شریف تک پوری حدیثوں کے اندر جو میں نے احادیث کا مطالعہ کیا، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد زیادہ نہیں، مشقت نہیں، تکلیف نہیں، فرمایا صرف 2 رکعت پڑھ لیں۔ کتنی رکھتے ہیں؟ 2۔ فرمایا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی تکلیف ہے، فرمایا اشارے سے پڑھ لیں۔ تو آقا کی زبان مصطفیٰ سے خوشخبری سن لو، اللہ اکبر۔
فرمایا اس کو اللہ حج عمرہ کامل اور مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور جو کروڑ روپیہ لگا کے گیا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ حج مقبول بھی ہے اور کامل بھی ہے۔ کرنا کیا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ذکر میں مشغول رہے، اور اس ذکر میں کے بارے میں اور بھی ذکر ہے، قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ فجر کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے وظیفے زیادہ کرے۔ فرمایا سورج طلوع ہو جائے، اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ پہلا عمل ہے جو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے اور غریب کے لیے بھی ہے، اس میں خرچہ نہیں لگے گا۔ فرمایا کرنا آپ کے امتی کا کام ہے، اس کے کھاتے میں کتنا؟ حج عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب ایک آدمی روز کرتا ہے، اپنی زندگی میں جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، آپ اندازہ فرمائیں کتنے حج عمرے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس طرح کا حج بھی اور اس طرح کا حج بھی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلے جاؤ۔ فرمایا دوسرا نمبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر کوئی اور مرد عورت اللہ کے گھر میں دین سیکھنے کے لیے آ جاتا ہے یا دین سکھانے کے لیے آ جاتا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ خطبہ جمعہ ہے، یہ ہم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا جو مرد عورت اللہ کے گھر میں دین سیکھنے کے لیے آئے یا سکھانے کے لیے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا اس کو بھی اللہ حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ خطبہ جمعہ کے لیے آئے ہیں، دین سمجھنے کے لیے آئے، تو انشاءاللہ اللہ میرے اور آپ کے کھاتے میں آج حج عمرے کا ثواب لکھا گیا انشاءاللہ۔ یہ دوسری حدیث ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اگر میرا بندہ، اللہ کو پتہ ہے میں نے غریب بھی رکھنے ہیں، میں نے متوسط بھی رکھنے ہیں، میں نے سخی بھی رکھنے ہیں، میں نے امیر بھی رکھنے ہیں، میں نے اظہار و قربانی والے بھی رکھنے ہیں، میں نے بخیل بھی رکھنے ہیں، میں نے کنجوس بھی رکھنے ہیں، کیونکہ اللہ کے تو علم میں ہے۔ تو اللہ نے یہ دوسری خوشخبری اپنے محبوب کی زبان سے عطا فرمایا۔ فرمایا تیسری خوشخبری، فرمایا جو فرض نماز کے بعد بیٹھ کر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لے، اللہ اکبر، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ حج کا، جہاد کا، زکوٰۃ کا، صدقے کا، عمرے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور و معروف حدیث ہے، غریب صحابہ کہنے لگے آقا مال نہیں جہاد میں حصہ نہیں ڈال سکتے، مال نہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مال نہیں صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، مال نہیں حج عمرہ نہیں کر سکتے، تو آقا ہمارے لیے کوئی دعا فرما دیجئے۔ فرمایا یہ کام کر لیا کرو، اللہ سارے کاموں کا اجر تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد یہ تسبیح ضرور کیا کرو، اور اس میں افضل جو ہے، میں نے اکثر آپ دوستوں کو بتایا، یہ دائیں ہاتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز کے بعد تسبیح کرتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ کی یہ جو انگلیوں کے نشان ہیں نا، بعض صحابی کہتے ہیں آپ ایسے ایسے کرتے تھے، مثلا سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، پھر سبحان، کتنا ہو گیا؟ یہ 5 مرتبہ۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آقا اس طرح بھی کرتے تھے۔ دوسرا بعض صحابہ فرماتے ہیں جس طرح یہ ہمارے یہ پوٹوں کے نشان ہیں، انگلیوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو فرمایا یہ 15 مرتبہ بن جاتا ہے، 15 15 30، اور آخر میں شہادت کی انگلی پہ یہ 3 مرتبہ کر لیں۔ تو اس لیے سنت طریقہ یہی ہے، اور میں اس لیے کہتا ہوں، بعض دوست کہتے ہیں جی یہ جو وہ کاؤنٹنگ مشین آ گئی، یہ تسبیح آ گئی، ٹھیک ہے بعض جواز کی حد تک ملتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اعزاز دی ہے نا، یہ میرے مرنے کے بعد بھی دعا کرو یہ ہمارے اعزاز سلامت رہے۔ اللہ اکبر۔ تو قبر میں وہ تسبیح نہیں جائے گی، کاؤنٹنگ مشینیں نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے اجر آپ کو ملے گا، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں یا انگلیوں کے نشانات پہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ تیسری خوشخبری ہے۔ چوتھی خوشخبری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے میری بیوی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حج بھی ہو اور امام حج کون ہو؟ جو امام کائنات، سبحان اللہ۔
لیکن اس کے پاس اتنی سکت نہیں، صحت اجازت نہیں دیتی، یا اس لیے اسلام نے حج بدل رکھا ہے نا، کہ اگر کوئی آدمی حج اس کے اوپر فرض ہے، حج نہیں کر سکتا، وہ کسی دوسرے کو حج کروا دے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس آدمی نے پہلے اپنا حج کیا ہوا۔ ہمارے یہاں بعض دوست حج بدل کے لالچ میں چلو مجھے فلاں حج کروا رہا ہے، وہ اپنا حج اس نے نہیں کیا ہوتا، وہ حج پہ چلا جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اس لیے دوستوں کو بھی چاہیے کہ آپ نے اپنی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یا بیوی کی طرف سے، یا اپنی طرف سے حج کروانا ہے یا حج بدل، پہلے پتہ کرو اس آدمی نے پہلے حج کیا ہوا یا نہیں کیا۔ پھر اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ اسے حج بدل کہیں گے، تاکہ اس کا فرضیت یا اس کا جو حج ہے انشاءاللہ جو جس نیت سے جس نے مال خرچ کیا ہے، جس نیت، انشاءاللہ الرحمن اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ اب یہ صحابی نے جب سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کرو، حج میں مشکلات ہیں، 5-6 دن لگتے ہیں، اگر تمہاری بیوی رمضان المبارک میں عمرہ کر لے، فرمایا عمرے کا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا نا، فرمایا ساتھ اللہ نے اجر رکھا ہے، جو رمضان میں مرد عورت عمرہ کرے گا حج کا بھی ثواب ملے گا، اور ایسا حج جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی خوشخبری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، محنت کرے، جدوجہد کرے، کوشش کرے، اللہ مال بھی عطا فرمائے، لیکن ساتھ یہ عمل بھی کرے تاکہ اللہ حج عمرے کے ثواب سے محروم نہ رہ سکے۔ دنیا سے جب جائے تو اس کے کھاتے میں حج بھی لاتعداد ہو، عمرے بھی لاتعداد ہو۔ فرمایا آگے آقا علیہ الصلوۃ فرمایا 5واں سوال، صحابی نے سوال کیا میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، مال کی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی طاقت بھی ہو سکتی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں حج عمرہ نہیں کر سکتا، جہاد پہ نہیں جا سکتا۔ تو امام کائنات نے فرمایا تیرے والدین موجود ہیں؟ کہنے لگا باپ فوت ہو چکا ہے، ماں میری ہے جس ماں نے مجھے جنم دیا۔ فرمایا جا ماں کی رج کے خدمت کر، اللہ تجھے حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہاں تک اس حدیث میں فرمایا جہاد کا بھی اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ تو اپنی ماں کی خدمت میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ماں باپ گھر میں بہت بڑی نعمت ہے، یہ حج بھی ہے، یہ عمرہ بھی ہے، یہ جہاد بھی ہے۔ اب جب یہ نعمت چلی گئی، حج بھی چلا گیا، عمرہ بھی چلا گیا، اور جہاد بھی چلا گیا۔ اس لیے ماں باپ کی زندگی میں ان کی قدر کرو، ان سے پوچھو جن کی نعمت جا چکی ہے، اب دنیا میں ان کو ماں نظر نہیں آتی، اب ان کو دنیا میں باپ نظر نہیں آتا۔ اگر آج ماں باپ موجود ہیں ان کی قدر کرو، رج کے خدمت کرو۔ فرمایا جہاد کا بھی ثواب ملے گا، حج عمرے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبریاں سنا رہے، پھر فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے ایک اور اعلان فرما دیا۔ فرمایا یہ جو مسجد قباء ہے نا، اب مدینہ منورہ، اللہ اکبر، فرمایا وہاں جا کے نا صرف 2 رکعت پڑھ لیں۔ کتنی؟ 2 رکعتیں۔ اس حدیث میں، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ گھر سے وضو کر کے جائے اور مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک روایت میں بغیر وضو کے آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی مرد عورت قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز، فرمایا اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی اتنا عظیم یہ عمل ہے، لیکن اس کے لیے مدینے میں جانا ضروری ہے۔ اتفاق سے وہاں گیا ہوا حج عمرے کے لیے تو مدینے ضرور جائے، وہاں مسجد نبی میں نماز پڑھے، روزہ مبارک پہ درود شریف پڑھے، اور پھر مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، انشاءاللہ اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بڑی خوشخبری سنا، فرمایا جو باجماعت فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، فرض پڑھے حج کا ثواب، سنت نفل پڑھے عمرے کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں دن میں 5 مرتبہ تو نماز ہے نا، 5 حج ہو گئے، اگر 7 سنتے پڑھنی شروع کرتے، 12 سنتے تو ہے ہی ہے نا دن رات میں، اللہ 7 توفیق دے دے، جس کو ہم سنت غیر موقدہ کہتے ہیں، نفل ہے، اشراق کی نماز نفل ہے، یا آپ اس کے علاوہ نفل پڑھتے ہیں، تحیت المسجد پڑھتے ہیں، تحیت الوضو پڑھتے ہیں۔ فرمایا نفل پڑھے، سنتے پڑھے،
اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبریاں سنا دی، اور کس کے لیے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس لیے فرمایا ایک اور بات بھی ہے، آپ کا وزیر حج پہ گیا ہے، اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، کوئی جہاد پہ گیا ہے، اس کے بال بچے کا خیال رکھنا، کسی نے روزہ رکھا ہے، اس کا روزہ افطار کروانا، یعنی کوئی کام کرنے میں اس کی ہیلپ کرنا۔ فرمایا کسی بھی نیک کام میں تعاون کرو گے، جتنا ثواب حاجی کو حج کرنے والے کو، جہاد کرنے والے کو جہاد کرنے کا، روزہ رکھنے والے کو روزے کا، فرمایا جو اتنا تعاون کرے گا اللہ اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا وزیر حج پہ گیا ہے، بھائی گیا ہے، بیٹا گیا ہے، بہو گئی ہے، بہن گئی ہے، کوئی بھی رشتہ دار گیا تو اس کے گھر والوں کے پاس جانا، بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی کام تو نہیں ہے، ان کی خبر گیری کرنا، ان کا تعاون کرنا، کچھ چیز منگوانے والی ہے ان کو باہر سے لا کر دینا، فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جو حج کے لیے گیا ہے یا عمرے کے لیے گیا۔ تو اس لیے ہمارا یہ دین جو ہے اللہ نے دیکھو کتنی وسعت رکھ دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتنی رقم نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، تو اللہ نے یہ اتنا بڑا عمل جو ہے امت محمدیہ کے لیے فرمایا یہ عمل کرو عمرے کا ثواب، یہ عمل کرو حج کا ثواب، یہ کام کرو جہاد کا ثواب، یہ کام کرو زکوٰۃ کا ثواب۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکیوں کے چشموں کو کھول دیا ہے، خزانوں کو کھول دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اے رب العالمین جو حج پہ گئے ہوئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول و منظور فرما، اور جو دوست اس دفعہ نہیں جا سکے میری اور آپ کی دعا ہے اے اللہ ہم سب کو آئندہ سال ہم سب کو اللہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ میرے ایک بزرگ اکثر کہا کرتے ہیں اوے اللہ سے جب مانگو تو بڑی چیز مانگا کرو، وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، ناممکن میرے لیے آپ کے لیے ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ سے جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا۔ تو اس لیے میری دعا ہے جمعۃ المبارک ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کا لمحہ ہے، جو حجاج کرام حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، جو واپس آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے اپنے گھر والوں میں پہنچا دے، اور جو دوست جو ہے جس نیت سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیت اور مراد کو پورا فرمائے، اور جو دوست نہیں گئے اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، اے اللہ ہم سب کو حج عمرہ بار بار کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ یہ اعمال جو میں نے آپ کو سنائے ہیں اللہ اس طرح کے بھی حج عمرے کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جو حجاج کرام موسم کی شدت کی وجہ سے آپ دوستوں نے
बखूबी पढ़ा है, बहुत से हुज्जाज किराम इस्तफ़ा अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो अल्लाह के हजूर दुआ है कि अल्लाह ताला उनके हज को मकबूल और मबरूर भी फरमाए और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनके वरसा को, उनके अइज़ा और अक़रबा को अल्लाह ताला सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जो दोस्त वहाँ मौजूद हैं उनके लिए दुआ गो है कि वो खैर वफ़ियत से अपने बाल बच्चे में, अपनी फैमिली में वापस आ जाए। मेरी मुराद मेरे भाई मोहतरम हाफ़िज़ ज़ीशान साहब और दूसरे मलक हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब कारवान इस्माइल वाले, उन दोस्तों ने, बाकी दोस्त भी जो भी हज के लिए गए हुए हैं, अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला उनका सफ़र बखैर फरमाए और उनके हज को कबूल व मंजूर फरमाए। भाई हमज़ा के को मसला है, उसने दुआ की दरख्वास्त की, अल्लाह ताला उसकी परेशानी दूर फरमाए। हमज़ा की हमशीरा वो किसी इम्तिहान में है, अल्लाह ताला उसके इम्तिहान कामयाब फरमाए। डॉक्टर अंसर साहब बीमार है, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मलक अली का बेटा बीमार है लाहौर अस्पताल में, अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह उनके बेटे को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मियाँ ज़ुबैर साहब की वालिदा बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मियाँ ज़ुबैर साहब के वालिद हाजी इसहाक़ साहब, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। रहमत अली के मामी जान बीमार है, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। रहमत अली के वालिदैन, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। हमारे बहुत प्यारे दोस्त शेख इजाज़ साहब, उनकी अहलिया बीमार है, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए। एक भाई है, उसकी बेटी जवां साल है, उनको कैंसर है, दुआ फरमाए। हमारी उस बहन को, बेटी को अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। जितने माशाअल्लाह आप दोस्तों की दुआओं से, इसलिए कहते हैं ना कि आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला बग़ैर मांगे हमारी सारी दुआएं कबूल फरमाते हैं। तो इसलिए आमीन में कंजूसी ना किया करो। मोहतरम भाई साहब फरमा रहे हैं कि हमारे एक बहुत प्यारे भाई हाफ़िज़ शहज़ाद साहब बीमार थे, बाईपास का ऑपरेशन करवाया था, तो आपकी दुआओं से माशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से रूह बसेत हो रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी जो बीमारी की परेशानी है और जो टेंशन है, अल्लाह अपनी ख़ास रहमत से हमारे इस भाई की बीमारी दूर फरमाए। मैं हूँ या आप हैं या हमारे घरों में हमारे जितने प्यारे बीमार हैं, अल्लाह सब बीमारों को सेहत वाली, शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। मेरा और आपका ईमान है कि अल्लाह से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अल्लाह बीमारी भी आपकी तरफ से है और शिफा याबी भी आपकी तरफ से। अल्लाह बीमारियों को वापस बुला के ना हमें शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारी मुश्किलें आसान फरमा। ये इस वक्त आज का दोस्त अहबाब ने, बहुत से लोगों ने बिलों की वजह से बड़े परेशान है। ख़ासकर ये बिजली का जो बिल है वो एटम बम की तरह आ रहा है। वो कहते हैं जी हम बिल अदा करेंगे तो बच्चों को रोटी रोज़ी कहाँ से लाकर खिलाएंगे। तो इसलिए बहुत से घर इस मामले में बड़ी परेशानी है। दुआ फरमाओ अल्लाह हमारी गैबी मदद फरमा, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह हदायत अता फरमा। अब तो मुझे लगता है हमारे बिलों की कमाई से इनका काम चल रहा है। तो इसलिए दिन ब दिन रोज़ रोज़ जो है ना, ये वापडा की लाठी इनके हाथ में आ गई है, तो ये मारने पे आए हुए हैं। अल्लाह इनको हदायत अता फरमा और हमारे रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फरमा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदू यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाह आज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अज़मु व अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामत सलाह, क़द क़ामत सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिल जाए मिल जाए। कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला, मोबाइल फ़ोन बंद कर, पहले अगली सफ़ों को मुकम्मल कर।
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.